अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 24 मई की कॉल लेकर सबसे पहले आज के सेशन को देखते हैं। आज का सेशन बड़ा स्ट्रिक्टली पहली रेजिस्टेंस और पहली सपोर्ट के बीच में ही ट्रेड होता हुआ नज़र आया। अगर ओवरऑल सेशन को कंक्लूड करें तो बड़ा डिप्रेसिव सेशन था। वॉल्यूम बहुत लो थे। वैसे तो वॉल्यूम 5 करोड़ के बीच में चल रहे थे काफ़ी दिनों से, मगर कल भी 5 करोड़ से कम रहे, आज उससे भी मज़ीद 7-8% कम हो गए। तो आज के वॉल्यूम तो सिर्फ 4 करोड़ 37 लाख है 100 इंडेक्स के। और यही वॉल्यूम की कमी है जो ना मार्केट को कोई ज़्यादा परफॉर्म करने दे रही है और बड़ी हेजिटेंट सी एक्टिविटीज़ हैं। और इसीलिए मैंने स्क्रिप्ट कॉल में कहा था कि बेहतर है कि मार्केट से बाहर रहें, सिर्फ अपनी टारगेट एक्यूमुलेशन पे फोकस करें और कुछ ना करें। और अगर आपने देखा हो कि आज जो स्टॉक चले हैं तो वो भी वही स्टॉक हैं जो हमारे सिलेक्टिव स्टॉक में एक्यूमुलेशन के लिए आपको दिए गए थे, वरना तो मार्केट में कुछ ऐसा नज़र नहीं आया। तो ये तो थी आज की सूरत हाल। अच्छा, ये हमारी ब्रीथ स्ट्रेटजी माशाल्लाह आज उसकी दूसरी कॉल हमने दी थी और दूसरी कॉल भी अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट अचीव कर रही हैं। और हमारा मकसद सिर्फ यही था कि आप लोगों को बता सकें कि कॉल आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जो लोग हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप पे हैं उनको नज़र आया कि कितने बजे आपको क्रूड की कॉल दी गई और कितने बजे वो कॉल आप एंटर हुए और कितने बजे टारगेट अचीव हुआ। तो हर चीज़ आपके सामने है। तो मेरे ख़्याल में 3 दिन काफ़ी हैं हमारे काम को समझने के लिए। अगर आप यौमिया मुनाफा कमाना चाहते हैं तो हमारी जो कामयाबी की शरह है उसको इस 3 दिन के जो ये फ्री ग्रुप है इसमें आप उसको चेक कर सकते हैं और उसके बाद फिर अपना फ़ैसला कर सकते हैं। बहरहाल ये ब्रीथ स्ट्रेटजी जारी रहेगी। जो भी नए लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, चाहे वो रिटायर्ड लोग हों या हाउस वाइफ्स हों, तालिब इल्म हों, पार्ट टाइम ट्रेडर्स हों या फुल टाइम ट्रेडर्स हों, जो भी हमारे इस का स्ट्रेटजी का हिस्सा बनना चाहता है वो ज़रूर आगे आए और 0342-235-8073 पे व्हाट्सअप करें, अपना नाम, अपना शहर और बता दें हमें कि वो क्या चाहते हैं और इंशाल्लाह हम फिर उससे हमारे नुमाइंदा जो है वो आपसे रब्ता कर लेगा। अच्छा जनाब, प्रिसाइस लेवल टेबल अपडेटेड है। वैसे तो अगर आप आज की प्रिसाइस लेवल टेबल को गौर से देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे मोस्ट ऑफ द लेवल्स जो हैं वो आपको येलो नज़र आएंगे, यानी कि स्ट्रॉन्गर नज़र आएंगे। तो बात सिर्फ इतनी है कि रेजिस्टेंस भी बहुत करीब हैं और सपोर्ट भी बहुत करीब हैं। और इत्तेफाक है कि मार्केट चल भी बड़े छोटे बैंडविड्थ में रही है। जिस तरह आज हमने देखा कि इमीडिएट रेजिस्टेंस और इमीडिएट सपोर्ट के बीच में मार्केट रही, ना उससे ऊपर गई ना उसके नीचे आई। तो ये थोड़ी सी लिमिटेड एक्टिविटीज़ जो हैं परेशानी का बाहर ज़रूर है और हमें मार्केट से बड़ा सीरियसली ये एहसास होता है कि जो मार्केट के मेजर प्लेयर्स हैं या स्टेक होल्डर्स हैं उनमें शदीद हिचकिचाहट नज़र आती है मार्केट में एंट्री लेने के लिए। और अगर मैं कल की सिचुएशन से कंपेयर करूं, जिस तरह कल मैंने कॉल में कहा था कि ये जो मौजूदा सूरत हाल है काफ़ी परेशान कुन है इंडेक्स के लिए, तो अभी भी सूरत हाल में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई। ये ज़रूर हो सकता है कि मार्केट कल आगाज़ में थोड़ी एक्टिविटी करे, ये बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मार्केट अगर आप देखें तो ज़्यादा गिर नहीं पाई आज। और स्टॉक की अगर हम बात करें तो बड़े लिमिटेड स्टॉक हैं जिन्होंने एक्टिविटी की है आज। तो एनीवेज अगर मैं इसको इस तरह देखूं तो मैं ये समझता हूं कि ये ज़रूर मार्केट में पॉसिबिलिटी है कि हम जो है कोई देखें कि अचानक वो ऊपर जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो उस सूरत में भी मेरा मशवरा वही होगा कि फ़ोकस करें अपनी एक्यूमुलेटेड स्टॉक पे और अगर आपको रेजिस्टेंस नज़र आए तो उस एक्यूमुलेटेड स्टॉक में भी माल बेचने की कोशिश करें। मैं यहाँ पर चाहूँगा कि मैं ज़िक्र करूँ जो अकील करीम डैडी साहब जो उनका मैंने टीवी पे एक स्टेटमेंट देखा था चैनल पर, तो वो मुझे काफ़ी उनकी स्टेटमेंट बड़ी डिप्रेस नज़र आई जो वो गुफ्तगू कर रहे थे लाहौर में खान साहब से मुलाकात के बाद, बल्कि
وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ان کی کوئی ایسی کسی موضوع پہ بات ہی نہیں ہوئی. تو مطلب میں تو اس بات کا نتیجہ کچھ اس طرح اخذ کرتا ہوں کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ انہیں کوئی امید ہی نہیں ہے حالات کی. بہرحال اوور آل دیکھا جائے تو یہ تمام چیزیں بڑی پریشان کن ہیں. عقیل بھائی عام طور پہ کافی آپٹیمسٹک رہتے ہیں اور مجھے ان کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ کافی مایوس کن نظر آیا. اس کے بعد اگر ہم آگے دیکھیں تو ہم جون کی طرف بڑھ رہے ہیں اور جون میں بجٹ ہے اور جو موجودہ حالات ہیں چاہے وہ سیاسی ہوں یا معاشی ہوں وہ مجھے نہیں پتا کہ کیا بجٹ دیں گے. اور یہ گورنمنٹ تو بالکل ہی نان ایکٹیو اور ہومیوپیتھک ٹائپ گورنمنٹ ہے. اس کی تو نہ کچھ کام نظر آتے ہیں, نہ اس کی اچھائیاں نظر آتی ہیں, نہ برائیاں نظر آتی ہیں. یہ اصل میں حکومت ہی نظر نہیں آتی مجھے. مطلب مجھے یاد کرنا پڑتا ہے کہ ہاں واقعی کوئی پرائم منسٹر ہے, کوئی منسٹر ہے, حالانکہ جہاں تک میری معلومات ہے 74 منسٹرز کی کابینہ ہے, مگر 4 آدمیوں کا کام بھی کہیں ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. تو یہ جو معاملات ہیں یقیناً انویسٹر کے لیے بڑا کنسرن ہے. تو پھر اوپر سے بجٹ, IMF کا ہمارے ساتھ ابھی نہیں ہونا اور بجٹ کی طرف ہمارا جانا, تو کیا خاک بجٹ بنائیں گے جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے؟ پیسے آئیں گے تو بجٹ بنائیں گے, ورنہ کاغذوں پہ فگرز لکھ لینا از ناٹ دی سولوشن. اور بڑی بڑی فگرز دکھا دینا, یہاں سے لے لیں گے وہاں سے لے لیں گے, میرے خیال میں پریکٹیکلی سولوشن نہیں ہے یہ. تو یہ تمام مسائل اور پریشانیاں جس کی وجہ سے شاید انویسٹر بہت پریشان ہے. اور یہی وجہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو بہت دنوں سے سمجھا رہا ہوں کہ بھائی ایسے حالات میں آپ پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج کی طرف آئیے. ماشاءاللہ روزانہ ٹریڈ ہو رہی ہے, روزانہ بھلے پاکستان کی سیاسی اور معاشی حالات کچھ بھی ہوں, ٹریڈر وہاں پر ٹارگٹ اچیو کر رہا ہے. ابھی آپ سے باتیں کرتے کرتے میں نے دیکھا کہ کروڈ نے اپنا 73.55 کا اٹموسٹ ٹارگٹ بھی اچیو کر لیا. تو آپ سوچئے یار ایک دن میں, ایک دن بھی کیوں, میرے خیال میں 4:30 بجے کال دی گئی تھی, تو ابھی آپ کے سامنے 7 بج رہے ہوں گے اس وقت میرے خیال میں اس وقت. تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ تقریباً 7:05 ہو رہے ہیں, تو اندازہ لگا لیجئے کہ 2.5 گھنٹے کے اندر آپ کا ٹارگٹ بھی اچیو ہو گیا. اور جتنے پیسے آپ کے بنے ہیں اسٹاک میں آپ ایک ہفتے میں نہیں بنا پا رہے. تو سوچئے, ضد میں مت پڑیے کہ مارکیٹ میں اگر ہیزیٹنٹ بیہیویئر ہے تو میں نے اسی میں کام کرنا ہے. اسٹریٹجی تبدیل کیجئے. اگر میڈیم ٹو لانگر ٹرم میں ایکیومولیشن کرنی ہے, مارکیٹ از اسٹل گڈ, مگر آپ میں یہ ایبیلٹی ہونی چاہیے کہ پیشنس کے ساتھ مال لیں اور ہائپر موو پہ وہی ایکیومولیٹ کیا ہوا کچھ مال بیچ دیں. مال بیچ کے لیکویڈیٹی کریٹ کریں, اور تاکہ دوبارہ اگر گراوٹ آئے تو دوبارہ مال خرید سکیں. کیونکہ یہ تو اندھا کنواں ہوگا اگر آپ صرف خریدتے جائیں گے, پیسہ ڈالتے جائیں گے. وہ سولوشن نہیں ہے, وہ بالکل بھی سولوشن نہیں ہے. مال کا بیچنا بہت ضروری ہے. اب ٹیکنیکلی اگر میں بات کروں تو اگر یہ 41,207 کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے بیئرز کنٹینیو کریں گے, کوئی خاص اچھی ایکٹیویٹی مجھے نظر نہیں آتی. اور اگر 41,025 کو توڑ کے نیچے ٹریڈ کرتے ہیں تو پھر تو جناب پریشان ہونے کی بات ہے. سیدھی بات ہے کہ پریشان ہونا چاہیے کہ مارکیٹ میں مسائل ہو سکتے ہیں. جو اس وقت انڈیکس کو جو چیز بینیفٹ کر رہی ہے وہ لو والیومز ہیں. اس میں دو وجوہات ہوتے ہیں. نمبر 1, لو والیوم میں ریئل سینٹیمنٹ کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے کہ لوگوں کے اصل جذبات کیا ہیں, وہ چاہ کیا رہے ہیں. کئی لوگ جو گھبرائے ہوئے بھی ہیں وہ کم والیومز کو دیکھ کے مال بیچ نہیں پاتے, اور کئی لوگ جو مارکیٹ کو مینیپولیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایسے موقع پہ مینیپولیٹ بھی کر لیتے ہیں. ظاہری بات ہے, پورے انڈیکس کا یعنی کہ پورے سیشن کا والیوم جب 4,37,00,000 ہو تو کیا مشکل ہے 1-2 اسٹاکس کو اوپر نیچے کر لینا. تو یہ چیزیں کئی دفعہ ہمارے انویسٹرز کو یا ٹریڈرز کو پھنسا سکتی ہیں. تو اور فی الوقت تو اگر ہم دیکھیں تو مجھے اسپیکولیٹر بھی بہت ایکٹیو نظر نہیں آ رہا ہے, کیونکہ مینیپولیشن اس وقت ہوتی ہے جب اسپیکولیٹر ایکٹیو ہوتا ہے. مگر اسپیکولیٹر ایکٹیو ہوتا ہے تو پازیٹیوٹی یہ ہوتی ہے کہ مارکیٹ میں لیکویڈیٹی آتی ہے. تو مارکیٹ میں لیکویڈیٹی تو ہے نہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسپیکولیٹر بھی بہت زیادہ ایکٹیو نہیں ہے. مارکیٹ کے اگر ہم کارپوریشنز کو دیکھیں تو ان کے رزلٹ اتنے برے تو نہیں آئے. مطلب جتنے ملک کے حالات برے ہیں یا اکانومی کے حالات برے ہیں ویسے رزلٹ برے نہیں ہیں. کارپوریشن اپنا کام بڑی دیانتداری سے کر رہی ہیں, اور ہاں اس کا اثر پے آؤٹ پہ پڑتا ہے, ان کی سیلز پہ پڑتا ہے, تو وہ ہمیں نظر آ رہا ہے ان کی ارننگز میں. مگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی ارننگ
ملک کی معیشت اور سیاست کی طرح خراب ہے، وہ اس کے مقابلے میں بہت بہترین ہے، ابھی بھی بڑی اچھی ہے. اینی ویز تو ٹیکنیکلی 41,025 کے نیچے پریشر اسی طرح چلے گا، بلکہ بڑھ سکتا ہے، اور 41,207 تک بھی اگر مارکیٹ جاتی ہے، یعنی کہ 100-150 پوائنٹ اوپر جاتی ہے مارکیٹ صبح اور پھر 207 کے نیچے آ جاتی ہے، تو یہ اچھا سائن نہیں ہوگا. اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مارکیٹ کو کم سے کم کس کے اوپر جا کے ٹریڈ کرنا چاہیے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مارکیٹ کے اندر آپ کے پاس یار بڑا دور ہے ویسے اگر دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں 41,000 جو 700 کا ایریا ہے نا، مارکیٹ کو اس کے اوپر جا کے تھوڑا سانس لینے کا موقع ملے گا. مگر اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کم سے کم مارکیٹ کہاں کس کے اوپر جائے، تو میں کہوں گا 41,337 351 کا جو لیول ہے اس کے اوپر مارکیٹ کل جائے اور پھر واپس نہیں آئے. اگر اس کے قریب بھی جاتی ہے، یعنی کہ 300 کو ٹیسٹ کر کے بھی اگر نیچے ٹریڈ کرتی ہے تو کسی وقت بھی گر جائے گی. بہرحال تو یہ میں کم سے کم لیول بتا رہا ہوں 41,337 351. اور اگر یہ سپورٹ ٹوٹتی ہیں 41,025 کی، 41,025 کے بعد 41,860 سے لے کے 750 تک کا ایریا، بلکہ ویسے تو یلو سپورٹ ساری اچھی ہے، مگر مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا لگتا ہے اسپیشلی 40,751 اگر ٹوٹتا ہے نا مارکیٹ میں، تو مارکیٹ میں فورس سیلنگ آ سکتی ہے. آئی فیل لائک مجھے ایسا چارٹ پہ نظر آتا ہے، اور اسی لیے میں ابھی بھی اپنے اسی بات پہ قائم رہوں گا کہ اسٹے آؤٹ آف ڈیلی ٹریڈ اور شارٹ ٹرم ٹریڈ. جس طرح میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ ٹھیک ہے جیسی مارکیٹ چل رہی ہے تو ہم بھی اسٹریٹجی کو چینج کریں، اپنے ایکیومولیٹڈ اسٹاک کو بیچ کے بائی بیک کریں اور اسی کو شارٹ ٹرم ٹریڈ سمجھیں، بجائے اس کے کہ ہم کوئی نئی ٹریڈوں میں گھسیں اور انٹرا ڈے کرنے کی کوشش کریں اور ہم لے کے پھنس جائیں، پھر ہم ایوریج کرتے بیٹھیں. ایک تو ہمیں یہ بڑا شوق ہوتا ہے ایوریج کرنے کا، تو یہ مصیبت ہی ڈالے گی. تو بہرحال میڈیم ٹو لانگ ٹرم کے لیے ایکیومولیشن کال میری ویلڈ ہے. صرف میں نے کہا ہے کہ پیشنس ہونے چاہیے، جلدی نہیں ہونی چاہیے. جتنا جلدی بائی کرنے کی کوشش کریں گے اتنا نقصان اٹھائیں گے. بہرحال بہت شکریہ. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری گفتگو، میری کال آپ کے دوستوں کے احباب کے کام آ سکتی ہے تو ان سے ضرور شیئر کیجیے. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت صحت مند رکھے. ہمارے لیے بھی دعا فرمائیے. اللہ حافظ.